बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम एहतराम रमज़ान में रमज़ान मुबारक में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम दूसरे रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं, अफ्तार की जानिब, और ये ट्रांसमिशन खुसूसी ट्रांसमिशन राह टीवी पर आप देख रहे हैं। और आज हमने जिस मौजू को आज अपना मौजू बनाया है वो है नमाज, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया है मोमिनीन के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस मुबारक और कुरान मजीद के बेशुमार अहकामात हमारे सामने मौजूद हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, इमादुद्दीन, और नमाज दीन का रुकन है, दीन का सुतून है। अगर इसको गिरा दिया जाए, एक सुतून को गिरा दिया जाए तो तमाम इमारत, तमाम बिल्डिंग गिर जाएगी। और इस तरह की बेशुमार हमारे पास रवायात, हदीस और कुरान मजीद के हवालाजात मौजूद हैं। और आया इन पर कितना अमल किया जाता है, हमारे मुसलमान कितना इस पर अमल करते हैं, नहीं करते, इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके मुतालिक जितने सवालात हैं, और हमारे स्टूडियो में हमारे जवाबात के लिए हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सुहेल शफ़ीक, जो मजहबी स्कॉलर हैं, कराची जामिया यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं उस्तादुल नात खां, बेशुमार इनके पढ़े हुए कलाम हैं और बहुत खूबसूरत अल्लाह ने इनको लहन अता फरमाया है, बहुत सुरीले नात खां हैं, और पाकिस्तान के मारूफ सना खानों में आपका नाम है, उस फहरिस्त में आप शामिल हैं, मोहम्मद अब्बास सोहरवर्दी। नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने मौजू की जानिब, कि हमारा मौजू आज जो है वो है नमाज है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इससे कबल कि हम जिस तरह के हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से किया करते हैं, हमारे स्टूडियो में जनाब अब्बास सोहरवर्दी जिनका तारुफ आपसे करवा चुका हूँ, और आइए इनसे हमदे बारी ताला सुनते हैं। कोई नहीं नज़ीर तूने जना किसी को, न तू खुद जना हर शय को है ज़वाल, मगर तू
تسکین قلب و روح کا سامان، کیا بات ہے، کیا گرو کا سامان، اے ریاض نعت رسول پاک ہے، ارے نعت رسول پاک ہے، اور تسبیح ذوالجلال، نعت رسول پاک ہے، تسبیح ذوالجلال، کوئی نہیں نظیر تیری رب ذوالجلال۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ عباس سہروردی صاحب نے خوب حمد کا حق ادا کر دیا، حق تو ادا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر وہ اللہ کی حمد میں لگ جائے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے بارے میں گفتگو کریں تو اس سے قبل ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے؟ کیا آیا نماز ہی عبادت ہے؟ نماز پہ گفتگو کرنے سے پہلے اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے اس کو سمجھ لیا جائے، اور اس حوالے سے قرآن کریم کی جو ایک آیت مبارکہ ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صحیح، کہ جن و انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے تخلیق کیا، صحیح، یعنی یہاں پر تخلیق جن و انس کا ایک ہی مقصد بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے عبادت۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بہت ضروری ہو گیا کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ عبادت ہے کیا دراصل۔ ٹھیک ہے، کیا عبادت سے مراد یہ ہے کہ جن و انس ہمہ وقت ذکر میں مشغول رہیں، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیں، راہبانیت اختیار کر لیں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں چلے جائیں، صحیح، دنیا سے اور معاملات دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھیں؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام کا یہ مقصود نہیں ہے، صحیح، اور نہ ہی اسلام جو ہے عبادت کا یہ تصور دیتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ عبادت گاہ چلے جائیں، وہاں جا کر کچھ دیر کوئی رسم ادا کر لیں، دعا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے زندگی کے معاملات میں مشغول ہو جائیں، اور وہاں پھر کوئی عبادت کا تصور نہ ہو۔ تو اسلام کا تصور عبادت یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کا تصور عبادت ہے کیا؟ جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، صحیح، تو اب اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ دراصل عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صحیح، جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اور جس چیز سے روک دیا گیا اس سے رک جانا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، محض چند رسوم ادا کر لینا، چند افعال کو انجام دے دینا عبادت نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو آپ نے اپنے پاس ملازم رکھا، کوئی ملازمت اسے دے دی، کوئی کام اسے آپ نے اسائن کر دیا، ٹھیک ہے، اب اگر وہ اس کام کو انجام دینے کے بجائے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، آداب بجا لاتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ملازمت کا مقصد نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ نے اس کو اس مقصد کے لیے اسائن نہیں کیا، ٹھیک ہے،
آپ نے اسے اسائن کیا ہے ایک کام کے لیے, وہ آپ نے جاب اس کو دے دی ہے, وہ کام اس نے انجام دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک مقرر وقت ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو اس جاب کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری جانب اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو آپ کو صبح اور شام آ کے سلام کر دیتا ہے, جو ہدایت نامہ آپ نے اسے دیا ہے کہ بھئی یہ کام تمہیں انجام دینا ہے, وہ کام انجام دینے کے بجائے وہ اسے سینے سے لگاتا ہے, چومتا ہے اور رکھ دیتا ہے, تو وہاں پہ بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو قرآن کریم نے جو زندگی کا مقصد بیان کیا ہے, ایک اور آیت مبارکہ اگر اس کی روشنی میں دیکھ لی جائے تو واضح ہو جاتی ہے بات کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ زندگی اور موت یہ دونوں کی جو تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ لیبلوکم, کہ وہ جان لے ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. کیا بات ہے. تو اب نماز ہو, زکوٰۃ ہو یا دین اسلام کا کوئی بھی رکن ہو, اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. اور اس حکم پر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. جہاں آپ کو کسی چیز سے روک دیا گیا ہے, جیسے روزہ ہے, اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, آپ کو کچھ چیزوں سے روک دیا گیا ہے, تو آپ کا وہ رک جانا ہی عبادت ہے. عبادت ہے. تو یعنی عبادت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نافذ کیا یا حکم دیا ہے اس کی وجہ آوری ضروری ہے. اگر وہ کریں گے تو عبادت کہلائے گی, نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی. تو اچھا یہ نماز کے بارے میں کہ پھر نماز کیا ہے, کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, اور نماز ہی سب کچھ ہے. اگر تار کے جو نماز ہے اس کو جہنم کی جو ہے کہ وہی سنائی گئی ہے اس کے اندر. نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کا ایک اظہار ہے. عبادت کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے سامنے انتہائی تضرع کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرنا, اس بات کا اقرار کرنا کہ وہ خالق ہے, معبود ہے, اور میں اس کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے ہمیں بتائے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود بھی عمل کیا اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی. تو جب قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کہا گیا, بار بار کہا گیا, نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا, جہاں تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اقیمو سے بھی واقف تھے کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں, اور صلاۃ سے بھی واقف تھے. واہ واہ واہ. لیکن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے, اور آپ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی اداؤں کو دہرانے کا نام نماز ہے. اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا اظہار فرمایا, اس طرح سے بندگی کا اظہار کرنا یہ نماز ہے. اس کا آپ نے ایک طریقہ کار بتایا. اور نماز بنیادی طور پر جو بات ہم عبادت کے تصور کے حوالے سے کر چکے ہیں, اس میں سب سے اہم رکن ہے کہ یاد دہانی ہے, ایک ریمائنڈر ہے, بار بار آپ کو یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر دن فرض ہے, ہر دن کے 5 اوقات میں اس کو فرض قرار دے دیا گیا. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, جب آپ کے کان میں آواز آ گئی حی علی الصلاۃ کی, تو اب آپ نے نماز کی ادائیگی کے لیے اس کام کو ترک کر دینا. یعنی مسلمان اور کافر میں پہچان بھی یہی ہے. جی, پہچان بھی یہی بیان کی گئی, کیونکہ کافر ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک مومن جو اظہار کرتا ہے وہ نماز کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے, اور جہاں جس موقع پر وہ اس نماز سے, اس پکار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اس سے دور ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں اور جو ایک بندہ کافر ہے, انکار کرنے والا ہے, اس میں کوئی فرق اصلاً جو ہے باقی نہیں رہتا. ایمان اس کا اپنی جگہ, لیکن جو اظہار جس سے اس نے, کیونکہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا. ٹھیک ہے. اور عمل بھی اس کے اندر شامل ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر نماز اذان کی آواز کے بعد آپ اس کو فرض کو ادا نہیں کرتے تو ایک طرح سے آپ نے عملی طور پر اس چیز کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ایک بندہ مومن اور ایک کافر کے درمیان حد امتیاز ہے نماز. حد امتیاز جو ہے کہ نماز ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی, اور یہ نماز ہمیں وہیں سے ملی. یہ تحفہ وہیں کا ہے, یعنی اللہ نے اپنے پاس بلا کے
نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. بالکل. اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ ایک بندہ مومن کی جو معراج ہے وہ ہے نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دیدار سے مشرف فرمایا، اور بندہ مومن کے لیے نماز میں حاضر ہو جانا، اس کی بارگاہ میں رکوع کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ رب کے قریب پہنچا دیتی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کیا بات ہے، کیا اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو رب تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسا محسوس کرو کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. جس طرح کہ مولا علی کائنات کی جس طرح نماز تھی کہ ان کو ایک تیر لگ گیا تھا، اور وہ تیر جب نکالنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا جب میں نماز میں چلا جاؤں تو آپ تیر نکال دیجیے. بالکل ایسی. تو ایسی نمازیں آج کل ان کا فقدان ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل مادی دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو علم ہونا ضروری ہے. دیکھیں قرآن کریم میں کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے. اب خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. اب آپ کا دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا لیکن آپ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کی طرف مائل کرنے کی بھی کچھ طریقے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں اور نماز میں جن کلمات کو آپ ادا کر رہے ہیں ان کو آپ سوچ سمجھ کے ادا کریں. جب آپ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ. اور جب رب العالمین کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہوگا، عالمین کا تصور موجود ہوگا، تو پھر آپ کی نماز میں خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ جو یوم الدین کا جزا اور سزا کا مالک ہے، اب اگر نماز کے دوران یہ تصور آ جائے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں، خود اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی اور اس کا دل جو ہے اس نماز میں لگ جائے گا. صحیح. اور پھر وہی بات ہوگی کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوگا اور رب کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جو ہیں اس کے اوپر نزول ہو رہا ہوگا. آیا نماز ہی کو کیوں، بہت سی اور بھی چیزیں تھیں ان کو بھی فرض قرار دیا، لیکن یا میں اس سوال کو یوں کہوں کہ روزے کو اللہ نے معراج سے بلا کے کیوں نہیں فرض قرار دیا گیا؟ حج کا کیوں نہیں کہا کہ معراج میں حج کا حکم دیا جاتا ہے؟ نماز ہی کا آخر حکم کیوں دیا؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ایسے ارشادات، سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات فرمائے اور تمام انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر معجزات آپ کو عطا کیے اور آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر رکھا گیا، تو اس سے آپ کی امت کو بھی محروم نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. آپ کی امت ہونے کے ناطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے نماز کو فرض قرار دیا. نماز اس سے پہلے امتوں میں بھی فرض رہی، اس کے اوقات مختلف رہا کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کو فرض کیا گیا، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی تھی، آپ کی امت کو بھی نماز کی صورت میں ایک معراج عطا کر دی گئی کہ رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمہ وقت قائم رہے، اس میں کوئی خلل نہ آ سکے. اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے زندگی کے تجربات میں سے ہیں کہ ادھر ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے جھمیلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نماز کی جتنی کیفیات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اتنا مشغول ہو چکے ہوتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز تک بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا مہربان ہے کہ بہت تھوڑے وقفے کے بعد ایک بار پھر وہ ہمیں پکارتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے زندگی کے اس اصل مقصد کی طرف جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بندہ مشغول ہے دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے کاموں میں، لیکن اس صدا کو سنے اور ایک بار پھر حاضر ہو جائے اور درمیان میں جتنی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، ان کی اپنے رب سے معافی مانگ لے، پھر سے اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے. اور یہ تعلق اتنا اہم ہے کہ نماز کو ہر صورت میں فرض قرار دیا گیا. یعنی آپ سفر میں ہیں اس میں بھی آپ نے ادا کرنا ہے. صحیح. روزوں میں آپ کو رخصت دے دی گئی، نماز میں آپ کو رخصت نہیں دی گئی. سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، آپ صحت کی حالت میں ہیں یا مرض کی حالت میں ہیں، آپ قیام کر سکتے ہیں
تو قیام حالت قیام میں نماز ادا کریں. اللہ اکبر. قیام نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں. بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر لیٹ کر اور اشاروں سے ادا کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھنا چاہتا ہے. تو اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے کہ ایک جانب تو رب، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو یہاں یہی معاملہ ہے. یہاں بندے ہی وہ ہیں کہ اس کی طرف سے بھاگے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں. قرآن کریم میں کہا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اصل میں اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے. وہ خواہشات نفس کی عبادت کر رہا ہے. تو جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں تو وہ دراصل ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہ کی. بالکل ایسا ہی ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر وہ سوال کا جواب درست ہوا، نماز تمہاری درست ہوئی، تو پھر باقی کے تمام امور جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے، تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یوں سمجھیے کہ ایگزام کے اندر ایک کمپلسری کوسچنز ہوتا ہے. آپ تو یونیورسٹی میں پروفیسر، آپ کو تو اس کا بخوبی علم ہے کہ ایک سوال جو ہے کہ آپ نے کمپلسری کر دیا کہ اس کو تو لازمی کرنا ہے. اگر آپ نے لازمی اس کا جواب دے دیا تو باقی سوال آسان ہو جاتے ہیں. جی، اور لازمی سوال ظاہر ہے کہ مطلب یہی ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، کوئی آپشن نہیں ہے. اور نماز میں بھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جس وقت ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اسی لمحے سے نماز جو ہے اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. باقی تمام عبادات اپنے وقت پر فرض ہوتی ہیں، لیکن نماز اسی وقت سے فرض ہو جاتی ہے جس لمحے میں وہ اسلام میں داخل ہوا ہے. اب جو وقت ہے نماز کا، اسے اس نماز کو ادا کرنا ہے. تو نماز جس طرح کہ روزہ ہے، ابھی روزہ رمضان چل رہا ہے، تو لوگ جو ہے جیسے رمضان کا چاند نظر آیا تو لوگوں نے مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور جا رہے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ. پہلے 10 رمضان تک تو پڑھتے ہیں کم از کم، اس کے بعد آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بازاروں کی رونق بن جاتے ہیں، نماز تراویح چھوڑ دی جاتی ہے. یہ تمام معاملات تو رہتے ہیں. تو آیا نماز کا جو ہے کہ روزے کے اندر اتنا اہتمام، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ رمضان میں ہی نماز کا احترام کیا جاتا ہے یا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اس امت کو آخر کیا ایسی کون سی وجہ ہے جو نماز سے یہ امت دور ہو گئی ہے، روکے رکھا ہے؟ اس کی کیا وجہ، بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس بنیادی وجہ کا ذکر تو اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں کر دیا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جب ہم دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر نماز سے دور ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام پہلے ضروری ہے، اس کو کر لیا جائے، اس کے بعد یہ کام کر لیا جائے، اور اس میں جو ہے نماز کا وقت گزرتا جاتا ہے. جب ایک نماز چھوٹتی ہے پھر دوسری نماز چھوٹتی ہے اور عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی صورت میں ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا کر دیا کہ آپ سال بھر اگر نماز سے دور بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے ماحول کا حصہ ہے کہ جہاں پر نماز آپ کو یاد نہیں رہتی اور آپ اس نماز کی طرف دوڑ کر نہیں جا پاتے، تو اب رمضان مبارک کی صورت میں آپ کو ایک ماحول عطا کر دیا، کیونکہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں دل کی کیفیات بھی تبدیل ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو پورا سال مسجد کا رخ نہیں کر رہے وہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ نماز کی جانب مسجدوں کی رونق بڑھا دیں، مسجدوں میں جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے عباس سہروردی صاحب سے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ممتاز محمد ہے، ممتاز محمد ہے، دنیا کے نگاروں میں ممتاز محمد ہے، دنیا کے نگاروں میں
ارے ملتا نہیں ان کیا کہنے جیسا لاکھوں میں ہزاروں میں کیا کہنے ملتا نہیں ان جیسا ہزاروں میں کیا کہنے لاکھوں میں ہزاروں میں بہت اچھے ممتاز محمد ہیں قدرت نے زکات ان کے رخ کی جو نکالی تھی قدرت نے زکات ان کے رخ کی جو نکالی تھی ارے کچھ چاند کے کام آئی سبحان اللہ کچھ چاند کے کام آئی ڈھل گئی تاروں میں سبحان اللہ چاند کے کام آئی کچھ ڈھل گئی تاروں میں کیا کہنے چاند کے کام آئی کچھ ڈھل گئی تاروں میں بہت اچھے ممتاز محمد ہیں کہ ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا اللہ کے بندے تو زندہ ہے مزاروں میں اللہ کے بندے تو زندہ ہے مزاروں میں ممتاز محمد ہے یوں سید عالم ہے نبیوں میں رسولوں میں یوں سید عالم ہے نبیوں میں رسولوں میں جیسے کہ چمکتا ہے یہ چاند ستاروں میں ممتاز محمد ہے دنیا کے نگاروں میں ملتا نہیں ان جیسا کیا کہنے لاکھوں میں ہزاروں میں ممتاز
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے آپ کا ایسا رتبہ بنایا، ایسا بلند مقام عطا فرمایا، وہ احسان عطا فرما دیا. ورفعنا لک ورفعنا لک ذکرک. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے پیر ہونے کا، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان والا ہونے کا، دعویٰ بہت سے ان کے دعوے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مدینے میں ادا ہو جاتی ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نماز ہو گئی ہماری. تو ایسے پیروں کا اور ایسے لوگوں کا اور ایسے مومنین کا، ایسے روزہ داروں کا جو روزہ صبح انہوں نے روزہ رکھ لیا، سحری کی، رات بھر سوئے نہیں، سحری کر کے سو گئے، فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، مغرب عصر کے وقت اٹھے اور پھر تھوڑا بہت ادھر کام وام کیا، انہوں نے اپنے وقت گزارا اور پھر وہ افطار کر لیا، اور پھر رات کو پھر انہوں نے تراویح سے کوئی تعلق، نہ نماز سے کوئی تعلق، اور پھر بازاروں کی زینت بن گئے، بازاروں میں چلے گئے. تو ایسے لوگوں کا کیا کہیں گے؟ یا پھر جو ہے کہ آج کل میڈیا کا، ٹی وی کا دور ہے اور کوئی فلم دیکھ کر وقت کو پاس کر رہا ہے، کوئی دوسرے مشغولات میں پڑا ہوا ہے، تو نماز کی جانب نہیں آ رہا. تو تارک نماز کے لیے کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں کہ ایک بے نمازی اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ، بلکہ بدقسمتی کہی ہے کہ ایک جانب تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہو، اور دوسری جانب نماز جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اس سے ہم دور ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. صحیح. اور جو اس کی ترتیب ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں اس بنیادی بات کو سمجھے بغیر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کی جو پہلی بنیاد ہے، جو پہلی چیز ہے، پہلی چیز وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. سبحان اللہ. ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو دوسرا درجہ ہے، وہ ہے اطاعت. کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اطاعت کیا ہے؟ اطاعت جس چیز کا حکم دیا جائے وہ اطاعت ہے. اطاعت کیا کہنے ہیں؟ جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا اطاعت ہے. سبحان اللہ. اطاعت کے بعد تیسرا درجہ ہے اتباع کا، یعنی پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا. بے شک بے شک. صرف اس بات پر عمل نہیں کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے، آپ کی رضا کیا ہے، آپ کی ادا کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا دی ہے. صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. فرمانے لگے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ نے اسی طرح نگاہ اٹھا کے مسکرائے تھے، تو میں نے بھی آپ کی ادا کو ادا کیا ہے. یہ ہے اتباع، یعنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، مسکرانا نہ وضو کے فرائض میں سے ہے، نہ سنت میں ہے، نہ مستحبات میں سے ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام میں اتنی تھی کہ آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا. اس طرح ایک صحابی ایک موقع پر ایک مقام پہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہاں آپ کو سر جھکانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ٹکرانے کا اندیشہ ہو. اللہ اکبر. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور اس وقت ایک درخت یہاں پہ تھا جس کی شاخیں لٹک رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اپنا سر بچانے کے لیے سر کو جھکایا اور آپ گزر گئے. آج وہ درخت نہیں ہے، اس کی شاخیں نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو میں ادا کرنے کے لیے اپنا سر جھکا کے گزرا. یہ ہے اتباع. اس اتباع کے بعد چوتھا درجہ ہے محبت کا، عشق کا. ہم کرتے یہ ہے کہ ایمان کے بعد فوراً جو ہے وہ اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر جمپ لگاتے ہیں عشق کی جانب، محبت کی جانب. اللہ اکبر. اور دونوں ہی چیزیں نکال دیتے ہیں. واہ واہ. لیکن وہ عشق اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا، وہ سچا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے قول میں صادق نہیں ہو سکتے جب تک کہ اطاعت اور اتباع کے مراحل کو طے نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بس آخری سوال جو ہے وہ کیونکہ ٹائم بڑا مختصر
ہے اور مختصر یعنی کہ تاریخ نماز کے جو تنبیہ کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا انجام کیا ہوگا، مختصر الفاظ میں یہ بتا دیجیے گا. اور مکروہات نماز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ مکروہات نماز ایسے ٹائم پہ نماز نہ پڑھی جائے جو سورج غروب ہونے کا ہو. تو پوری دنیا میں تو کہیں نہ کہیں تو یہ چل رہا ہوتا ہے ٹائم، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر نہیں بتا. جس طرح نماز کی فرضیت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور احادیث طیبہ میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے. تارک نماز کو تو کافر کے مثل قرار دے دیا گیا کہ دار اسلام سے اس کا خارج ہو جانا حکمن نہیں ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ اسی طرح سے. اور ظاہر ہے کہ کافر کی جو سزا ہے وہ دیکھ لیجیے کیا ہے، نماز کے قضا ہونے پر جو سزا ہے اس کا اندازہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جہنم میں کتنے برسوں جلنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک مکروہات نماز کا تعلق ہے، نماز کے مکروہ اوقات کا، تو ایک تو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت منع کیا گیا ہے. جب سورج سوا نیزے پر ہو، پورے کمال پر، دوپہر کا جو ٹائم ہے، تو اس وقت منع کیا گیا ہے. اور ایک اس کے غروب ہوتے وقت. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں جو سورج پرست ہیں، جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ان اوقات میں عبادت کیا کرتے ہیں. صحیح. تو اسلام اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، انفرادی شان رکھتا ہے کہ عبادت میں بھی مماثلت نہ ہو، کہ اہل ایمان بھی اس وقت سجدہ کریں کہ جب سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں تو اس وقت مسلمان عبادت کر رہے ہوں. اور نماز کے اوقات مقرر کر دیے گئے کہ ان اوقات میں آپ عبادت کریں. اس کے علاوہ یہ جو اوقات ہیں ان میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تمام چیزیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو سورج طلوع ہو رہا ہوگا، تو بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، تو جہاں سورج طلوع ہوگا، جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، جہاں غروب ہو رہا ہوگا، یہ وہیں کے لیے احکامات ہیں. آپ روزے کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کے یہاں جب سورج غروب ہونے کا وقت ہے تو آپ افطار کریں گے، لیکن جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ اس وقت افطار نہیں کریں گے، ان کی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو بہت عام سی بات ہے سمجھنے کی، کامن سینس کی، کہ جہاں جس طرح کے اوقات ہوں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر حافظ محمد سہیل شفیق صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے وقت نکالا، اور راہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہمارے لیے جزاک اللہ. بہت شکریہ. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نماز کے بغیر اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے تو آپ میں اور کفر اور مومن کے درمیان وہ فرق واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو آپ نماز کی جانب ضرور جائیے. مسجد آپ کا انتظار کرتی ہے، اللہ آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہے اور ہم اس میزبانی سے دور ہیں. اور اپنے میزبان زبیر علوی کو اس مبارک ساعت سے اجازت دیجیے. احترام رمضان سے ہمارے پروگرام کا اختتام جناب محمد عباس سروردی کی نعت پر ہم کریں گے. فی امان اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سجاتا بری کر دیا. کیا کہنے. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا،
دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا، کیا یہ کم ہے، کیا کم ہے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، میں سجاتا سجاتا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.